فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ایک کمرے میں جا کر اس نے الماری کھولی اور اس میں سے سفید رنگ کا سلک کا سلیپنگ سوٹ نکال کر مجھے دے دیا، اور پھر ایک پھولدار سیاہ گاؤن بھی۔ اس طرف پلیز، باتھ روم، اس نے ایک سمت اشارہ کر کے کہا اور خود دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اپنے بھیگے ہوئے لباس کو اتار کر باتھ روم میں ڈال دیا اور پھر سلیپنگ سوٹ پہن کر اوپر گاؤن پہن لیا۔ بھیگے ہوئے بالوں کو باتھ روم کے ایک سٹینڈ پر پڑے ہوئے تولیے سے خشک کیا اور وہیں رکھے ہوئے کنگھے سے ان کو درست کر کے باہر نکل آیا۔ کمرے کے دروازے کے باہر لڑکی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بالآخر اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں سفید مونچھوں والا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گرم گرم کافی۔ لڑکی باہر نکل گئی تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب یہ عمارت پوری طرح محفوظ ہے۔ اگر وہ بمبار طیارے بھی لے کر یہاں پہنچ جائیں تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بیٹھو، تم عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہو۔ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا؟ میں واضح طور پر کچھ نہیں کہہ سکا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ غالباً تالاب میں نہاتے ہوئے مجھ پر گولیاں برسائی جاتی اور ہلاک کر دیا جاتا، اور شاید تمہیں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ ہاں، اور تم تالاب کے اوپر پہنچنے کے بعد رائفل سمیت نیچے کود پڑے میری زندگی بچانے کے لیے۔ تمہیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ تالاب کا پانی کتنا گہرا ہے۔ اتنی بلندی سے کود کر تمہارے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے تھے، تمہارے سر میں چوٹ لگ سکتی تھی۔ ہاں، میں نے تمہاری زندگی بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی، اس لیے کہ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ تمہیں کیوں قتل کرانا چاہتے تھے۔ یہ بات میرے لیے انتہائی تعجب خیز ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس نام سے مخاطب کروں؟ مجھے چیک لارس کہا جاتا ہے، لوگ مجھے لارڈ چیک لارس کہتے ہیں۔ کیا میں تم سے بھی متعارف ہو سکتا ہوں؟ میرا ایک نام جان اسنوڈن ہے، دوسرا نام روٹر۔ جس نام سے چاہو تم مجھے مخاطب کر سکتے ہو۔ کیا مطلب بعد میں بتا دوں گا، تو پھر میں تمہیں اسنوڈن ہی کہہ کر مخاطب کروں۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی کافی لے آئی اور اس نے بڑے اہتمام سے کافی میرے سامنے پیش کر دی اور دوسری پیالی لے کر خود بیٹھ گیا۔ ہاں ڈیئر اسنوڈن، اب تم مجھے اپنے بارے میں بتا ڈالو۔ ویسے ایک بات سن لو، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر میری جان بچائی ہے۔ واقعی آج میں ان کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ بد احتیاطی مجھ سے ہی ہوئی، ورنہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے کافی انتظامات کر رکھے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی اس طرح کی عظیم الشان کارروائی کی جائے گی۔ بھرطور دشمن اپنے طور پر کارروائیاں کرتا ہی ہے۔ اس وقت میری زندگی تمہاری رہنے منت ہے اور میں تمہارے اس احسان کا صلہ ضرور دوں گا۔ میں نے بلیک کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیے، دماغ کو بڑی فرحت ہوئی تھی۔ جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا تھا، ان لوگوں کے چنگل سے نکل چکا تھا اور اس بے گناہ شخص کی جان بھی بچ گئی تھی۔ میں نے زیر لب اس کا نام دہرایا، چیک لارس، لارڈ چیک لارس۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، مجھے ایک دوسرے ملک سے یہاں لایا گیا ہے جہاں میں قیدی تھا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ وہ ایک دم چونک پڑا۔ کافی کی پیالی اس نے میز پر رکھ دی تھی۔ جان اسنوڈن۔ او تم گیروز پارٹی کے آدمی ہو، وہ مستربانہ انداز میں بولا اور میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ گیروز پارٹی کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ کیا مطلب، کیا تم اس کے آدمی نہیں ہو؟ اگر اسنوڈن گیروز پارٹی کا آدمی تھا تو یوں سمجھ لیجئے کہ میں گیروز پارٹی ہی کا آدمی ہوں۔ میں اب بھی تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا نا، میرا نام جان اسنوڈن بھی ہے اور روٹر بھی۔ برائے کرم مجھے الجھاوے میں نہ ڈالو۔ جس حادثے سے میری جان بچی ہے اس نے ابھی تک میرے اعصاب کشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ میں بہت زیادہ مضبوط دل کا مالک نہیں ہوں، خاص طور سے اس قسم کے معاملات سے میرا کوئی واسطہ کبھی نہیں پڑا۔ میں سیاسی حیثیت رکھتا ہوں اور صرف دماغ لڑانا جانتا ہوں۔ مسٹر چیک لارس، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نہ میں جان اسنوڈن ہوں نہ روٹر، میرا کچھ اور ہی نام ہے۔ میں ایک قطعی غیر متعلق آدمی تھا جسے کسی غلط فہمی کی بنا پر کچھ لوگوں نے اغوا کیا اور ایک طویل سفر کے بعد ہالینڈ تک پہنچا دیا۔ غالباً جان اسنوڈن کو جیل سے فرار کرایا گیا تھا اور اس کے ذریعے یہ کام لیا جانا تھا، لیکن انہیں غلط فہمی ہو گئی۔ مجھے جان اسنوڈن کی حیثیت سے ہی یہاں تک لایا گیا اور وہ لوگ مسلسل مجھے جان اسنوڈن سمجھتے رہے۔
روٹر میرا نام اس لیے ہے کہ اس نام سے میں نے ہالینڈ تک سفر کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہ میں روٹر ہوں اور نہ جان اسنوڈن۔ میں بھی کچھ ایسے حالات کا شکار تھا کہ اس جگہ سے نکل کر کسی اور جگہ پہنچنا چاہتا تھا، اور اس حیثیت سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ پھر یہاں کچھ لوگوں نے مجھے جان اسنوڈن کی حیثیت سے ریسیو کر کے میرا کام مجھے بتایا، جسے نہ کرنے کے لیے میں نے خاصی جدوجہد کی، لیکن ان حالات میں میرے لیے زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا اور مجھے مجبور کر دیا گیا تھا کہ میں یہ کام کروں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی بے گناہ شخص کی زندگی نہیں لوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کی بازی ہی کیوں نہ لگانا پڑے، اور میں نے زندگی کی بازی لگا دی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں کامیاب رہا۔ بہت عجیب حالات ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں آخر؟ میرے دشمن اس حد تک جا سکتے ہیں، کمال ہے۔ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اپنا اصل نام بتاؤ دوست۔ آپ مجھے جان اسنوڈن ہی کہہ لیں تو کیا حرج ہے؟ گویا اپنا اصل نام چھپانا چاہتے ہو۔ ہاں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ اگر اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ تم نے بتایا ہے کہ ایک حادثے کے تحت تمہیں جان اسنوڈن سمجھ لیا گیا تھا، اور تم نے اپنی اصل شخصیت کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ تم یہاں آنا چاہتے تھے۔ ہاں، لیکن ہالینڈ ہی میں نہیں، بس میں اس ملک سے نکلنا چاہتا تھا، میں نے جواب دیا۔ جو سوالات میں تم سے کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے ہیں کہ میں تمہارے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں سمجھ لوں۔ اس کے علاوہ ان سوالات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ذمہ داریاں؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری زندگی بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے والا میری نگاہ میں معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو تمہارے لیے ضروری ہو۔ میں ناسپاس نہیں ہوں۔ شکریہ مسٹر لارس۔ در حقیقت ہالینڈ میرے لیے اجنبی ہے، اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس وقت تک سہارا دے دیں جب تک میں اس ملک سے روشناس نہ ہو جاؤں۔ چیک لارس کی دوستی قبول کرو، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شکر گزار ہوں۔ آؤ میں تمہیں تمہاری آرام گاہ دکھا دوں۔ ہم کچھ وقت یہاں رکیں گے اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ قیام گاہ میرے لیے خطرناک ہے۔ آؤ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک راہداری طے کر کے ہم دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بیڈ روم تھا جو نہایت خوش سلیقگی سے آراستہ تھا۔ یہاں آرام کرو، تم لارڈ لارس کے دوست ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ شکریہ لارڈ، میں نے کہا، اور لارس مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خواب گاہ پر نگاہ ڈالی۔ یہ عمارت ہی جنت نظیر تھی، اور پھر جس طرح ویرانے میں اسے تعمیر کرایا گیا تھا اس سے ہی لارس کے ذوق کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس نیب تاریخ خواب گاہ میں سکون ہی سکون تھا، ہر شے ایسی کہ بس دیکھتے رہو۔ ایک گوشے میں روشن حروف میں باتھ روم لکھا نظر آ رہا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا اور لباس اتار کر گرم پانی کے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ غسل خانہ مہک رہا تھا، پانی میں کوئی نفیس ہلکی خوشبو شامل کی گئی تھی۔ اس حسین ماحول پر غور کرتے ہوئے مجھے اپنی یہاں موجودگی کا خیال آ گیا۔ وہ خطرناک لمحات یاد آئے جب میں نے ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگائی تھی۔ یہ بھی میری خوش بختی تھی کہ نئے لوگوں کی وجہ سے مجھے اس کا موقع ملا تھا۔ پستہ قامت شخص اگر زخمی نہ ہوتا تو وہی میرے ساتھ آتا اور جو پروگرام اس نے ترتیب دیا تھا اسی کے مطابق کام ہوتا۔ اس پروگرام میں ہیلی کاپٹر کو تالاب کے عین اوپر لانا شامل نہیں تھا، بلکہ اونچے درختوں کی آڑ سے ہی تالاب کا نشانہ لے کر گولیاں برسانا تھی۔ لیکن نئے لوگ میرے ایما پر ہیلی کاپٹر تالاب کے عین اوپر لے آئے تھے، اور اس طرح مجھے کامیابی نصیب ہو گئی، ورنہ درختوں کے عقب میں نیچے کودنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ بہرحال میں ان لوگوں کے چنگل سے نکل آیا تھا، اور لارڈ لارس کی دوستی میرے لیے بہت سود مند تھی۔ ایمسٹرڈم کے شہر میں بآسانی خود کو ضبط کیا جا سکتا تھا۔ اپنے چہرے کا میک اپ اتارنے کے بعد میں یہاں سب کے لیے اجنبی ہو جاؤں گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مجھے ہالینڈ بھیجا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ لوگ اسنوڈن کی اصل شکل سے واقف نہیں تھے۔ ساری باتیں عجیب تھیں۔ اسنوڈن جیل سے فرار ہو کر ٹرک میں بیٹھا اور پھر کسی سنسان جگہ اتر گیا۔ وہ ان لوگوں کے چنگل سے بچنا ہی چاہتا تھا، ورنہ اسی دوران یہاں پہنچ جاتا جب انہوں نے مجھے اسنوڈن سمجھ لیا تھا۔ سب کچھ ایک ایسے منصوبے کے تحت عمل میں آیا تھا جو کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ ہاں، یہ کسی انسانی ذہن میں نہیں تھا، بلکہ آسمانوں میں اس کی ترتیب ہو گئی تھی، اور اس آسمانی منصوبے کو کون رد کر سکتا تھا؟ شاور سے ڈھیروں پانی میرے بدن پر بہہ چکا تھا۔ میں نے شاور بند کر دیا اور پھر ایک دوسرے گوشے میں پہنچ کر بدن خشک کیا۔ بال خشک کرنے کا انتظام بھی تھا۔ روٹر کا میک اپ اتارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی جن کا بعد میں ہی انتظام کیا جا سکتا تھا، اور پھر اس کی جلدی بھی نہیں تھی۔ بال وغیرہ درست کر کے میں نے غسل خانے کی روشنیاں بند کی اور پھر دروازہ کھول دیا، لیکن دوسری طرف گپ اندھیرا تھا۔ خواب گاہ کی وہ مدھم روشنیاں بجھ گئی تھی جن سے کمرے کو روشن کیا گیا تھا،
میں چونکہ تیز روشنی سے آیا تھا اس لیے بالکل ہی اندھا ہو گیا تھا اور اسی وقت کسی نے عقب سے مجھے دبوچ لیا۔ مجھے ایک لمحے میں خطرے کا احساس ہوا اور میرے اعضاء غیر شعوری طور پر متحرک ہو گئے۔ میں نے اپنے بدن کو مخصوص انداز میں زور سے جھٹکا دیا اور جو ہی حملہ آور کا توازن بگڑا میں نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے اچھال دیا۔ ایک تیز نسواری چیخ میرے کان پھاڑتی گزر گئی تھی۔ جس وجود کو میں نے ہی جانی انداز میں اٹھا کر پھینکا تھا اس کے لمس کے احساس سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نسوانی بدن تھا۔ ہلکی سی آواز ہوئی اور پھر ایک کراہتی ہوئی آواز ابھری، کون ہے؟ انکل انکل۔ آخر میں آواز زوردار تھی۔ دوسرے لمحے کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ کون؟ اچانک تیز روشنی سے بینائی پھر متاثر ہوئی تھی، لیکن یہ آواز شناسا تھی۔ میرے ہاتھ آنکھوں پر چلے گئے تھے۔ کون ہو؟ خبردار، میرے ہاتھ میں پستول ہے، جنبش کی تو پورے بدن میں سوراخ کر دوں گی۔ میرے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس شناسا آواز والی کو دیکھا اور اس کی آواز دوبارہ ابھری، او مائی گاڈ، روٹر، مسٹر روٹر، آپ۔ میں نے بھی اسے پہچان لیا۔ یہ سائکا مائلر تھی، وہی لڑکی جو لکی روٹر کی دوست تھی اور جس کے ساتھ میں نے ایک اسرائیلی ریستوران میں کھانا کھایا تھا۔ مس سائکا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر روٹر؟ اس نے شدید حیرت سے پوچھا۔ غسل، میں نے جواب دیا اور ہنس پڑا۔ مگر آپ نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ وہ حملہ تھا، سائکا منہ بنا کر بولی۔ میں تو آپ کو انکل لارس سمجھی تھی۔ اچانک روشنی بند کر کے میں آپ کو ڈرانا چاہتی تھی۔ میرے خدا، آپ کتنے ہارس پاور کے ہیں! اگر میں مساری پر نہ گرتی تو میرا کیا حشر ہوتا؟ مگر آپ کا انکل لارس سے کیا تعلق؟ چوری کرنے گیا تھا۔ اتنا خوبصورت غسل خانہ دیکھا تو بے اختیار دل چاہا کہ غسل کر لوں۔ میں نے کہا، میں سچ مچ آپ کو گولی مار سکتی ہوں مسٹر روٹر، یہ پستول اصلی ہے۔ اس نے پستول کو ہلاتے ہوئے کہا، اپنی سہیلی کا سہاگ اجاڑ دے گی آپ کو دکھ نہ ہوگا، میں نے کہا، اور اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ہم دونوں اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اندر داخل ہونے والے مسٹر چیک لارسی تھے۔ ایکسکیوز می مسٹر سنوڈن، ایک ضروری، ان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ان کی نگاہ سائکا پر پڑ گئی تھی۔ تم کب آئی؟ سائکا کا چہرہ ہنکو جیسا ہو گیا تھا۔ وہ اس صورتحال سے کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے دھمکیاں دینے کی اور بات تھی، لیکن اب اچانک مسٹر لارس آ گئے تھے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اب میرے سلسلے میں کیا کرے۔ میں نے ایک نگاہ اسے دیکھا، وہ مسٹر لارسی کی طرف متوجہ تھی اور فوراً ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے کہا، ابھی تھوڑی دیر قبل ہی انکل، میں سیدھی آپ کے کمرے میں آئی تھی، مگر یہاں ان صاحب سے میں نے دل میں اس کی تعریف کی۔ بڑی تیزی سے اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھے اور اندازہ لگایا کہ خود مسٹر لارس اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ او اچھا، تم غالباً اس لیے یہاں گھس آئی ہوگی کہ تمہارے خیال میں یہاں موجود ہوگا۔ جی انکل، سائکا مائلر نے جواب دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس سے تعارف ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اصل نام سے خود بھی تمہارا ان سے تعارف نہیں کرا سکتا۔ بعض واقعات اور بعض لوگ بڑے دلچسپ و عجیب ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بہرحال احسان بذات خود بہت بڑا تعارف ہے۔ میں تمہیں ان سے جان اسنوڈن کے نام سے ملا سکتا ہوں، اور مسٹر اسنوڈن، یہ میری بھتیجی سائکا مائلر ہے، میرے مرحوم بڑے بھائی کی بیٹی، جو ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یوں سمجھ لے ہم دونوں بھائیوں کی آنکھوں کی روشنی یہی لڑکی ہے۔ میں نے تو شادی ہی نہیں کی اور میرے بڑے بھائی کے ہاں ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی، یہ ارب پتی لڑکی ہے۔ مسٹر لارس مسکرائے۔ میں نے بڑے خلوص سے سائکا کو ہیلو کہا تھا اور وہ ہونٹ بیچ کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ ایک دم بول پڑی، مگر انکل، مسٹر جان اسنوڈن سے آپ کا تعارف کس طرح ہوا؟ اور تعارف بھی ایسا کہ یہ آپ کی خوابگاہ کے غسل خانے تک پہنچ گئے۔ ہاں بھائی، یہ اتنے تیز رفتار ہے کہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے ہیں۔ پھر خوابگاہ کا غسل خانہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ گویا آپ کی اجازت سے؟ ہاں، تمہیں تفصیل بتا دی جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن تمہاری شرارتیں ختم نہیں ہوئی، یہاں آ رہی تھی تو کم از کم مجھے ٹیلی فون ہی کر دیا ہوتا۔ تم جانتی رہی ہو حالات کتنے مخدوش ہیں آج کل، تمہاری شکل و صورت میں کوئی اور بھی یہاں آ سکتا ہے۔ میرے دشمن یقیناً یہ جانتے ہیں کہ تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو۔ آئندہ ایسی کوئی کوشش نہ کرنا۔ میں یہاں اور اس جگہ کے اطراف میں پھیلے ہوئے لوگوں کو یہ ہدایت کر دوں گا کہ اگر سائکا بھی یہاں آئے تو اس کی اچھی طرح شناخت کیے بغیر اسے اندر نہیں داخل ہونے دیا جائے۔ ایسی حالت میں تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا، تم یہ سلوک برداشت نہ کر پاؤ گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے مجھے اپنی آمد سے آگاہ کر دیا کرو۔ اوہ سوری انکل، چونکہ معاملہ آپ کے دشمنوں کا ہے، لیکن غلطی آپ کی بھی ہے انکل۔ آخر آپ مجھے ان کے بارے میں بتاتے کیوں نہیں؟
ایک بار صرف مجھے ان سے روشناس کرا دیں اور پھر میرا کمال دیکھیں۔ مسٹر لارنس ہنسنے لگے تھے، پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولے، دیکھا بھائی، گویا ہم اپنی زندگی کی باغ ڈور اور اپنے دشمنوں کا حساب کتاب اپنی اس بیٹی کے سپرد کر دیں۔ لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ ٹھیک ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں نے تو آپ سے اس موضوع پر بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ بولی اور پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ انکل، آپ کا مسٹر اسنوڈن سے کیا تعلق ہے؟ کس طرح آپ کا ان سے تعارف ہوا؟ اس کے انداز میں شکوک و شبہات صاف نمایاں تھے۔ لارڈ چیک لارنس نے معذرت آمیز انداز میں مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگے، آپ سائیکا کے لہجے کو محسوس نہ کریں مسٹر اسنوڈن، مختصراً اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بس لاڈلی ہونے کی وجہ سے یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے۔ بھائی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مسٹر اسنوڈن نے میری زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کی بازی لگا دی تھی، ورنہ دوسری شکل میں تمہیں شاید یہی اطلاع دی جاتی کہ تمہارے انکل بھی تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو بتاؤ تمہارے کیا احساسات ہوں گے؟ کیا؟ سائیکا چونک پڑی۔ ہاں، تفصیل تمہیں بعد میں بتا دی جائے گی، فی الحال اتنا ہی سن لو کہ اس وقت اگر میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس کے ذمہ دار مسٹر اسنوڈن ہیں، ورنہ جو کچھ میں تم سے کہہ چکا ہوں در حقیقت وہی ہوتا۔ سائیکا مائلر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اگر ایسی بات ہے تو میں مسٹر اسنوڈن کی شکر گزار ہوں اور اپنے انداز پر معذرت خواہ ہوں، لیکن یہاں آپ کی خوابگاہ میں کیا کر رہے تھے؟ آرام، لیکن تم ان کے آرام میں خلل کا سبب بن گئی اور بعد میں نے بھی تمہارا ہی ساتھ دیا۔ آؤ واپس چلتے ہیں۔ آپ ان سے کچھ پوچھ رہے تھے انکل، سائیکا مائلر کہنے لگی۔ ہاں، پوچھ رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم بھی یہاں موجود ہو۔ پلیز مسٹر اسنوڈن، آپ آرام کریں، ہم لوگوں نے خواہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا ہے۔ آؤ سائیکا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس وقت مسٹر لارنس سے گفتگو کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ ممکن ہے وہ سائیکا کے سامنے تفصیل نہ بتانا چاہتے ہوں۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں اپنی مسہری پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن صبح ناشتے کی میز پر سائیکا بھی موجود تھی۔ مسٹر لارنس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی، میں اس سلسلے کی تمام گفتگو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن بلا اس بلائے جان سے پیچھا چھوٹ سکتا تھا۔ مجھ سے سب کچھ پوچھ کر ہی دم لیا اس نے، اور اب یہ تمہارا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں مس سائیکا۔ شاید مسٹر لارنس نے یہ بات آپ کو بتا دی ہو کہ اس معاملے سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا اور میں وہ نہیں تھا جو وہ لوگ سمجھ رہے تھے، تو پھر میں بلا مسٹر لارنس کی جان کیوں کر لیتا؟ اور ان کی زندگی بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ہیلی کاپٹر سے نیچے کود پڑوں۔ میں کسی بھی بے گناہ شخص کو کسی بھی قیمت پر قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود میں اس بات کی معترف ہوں کہ آپ نے کمال کیا۔ یہ معمولی کام نہیں تھا۔ تالاب ہو سکتا ہے زیادہ گہرا نہ ہوتا، اس طرح آپ کے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے، یا یہ بھی ممکن تھا کہ آپ سیدھے تالاب میں نہ گرتے۔ انکل کی زندگی بچانے کے لیے آپ نے واقعی بہت بڑا رسک لیا تھا، اور صحیح معنوں میں یہ احسان مجھ پر قرض ہے۔ چھوڑیے ان باتوں کو، میں نے کہا، اور ہم لوگوں نے ناشتہ شروع کر دیا۔ مسٹر لارنس چند لمحات کے بعد کہنے لگے، کل دراصل میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے تمہاری خوابگاہ میں گیا تھا کہ کیا تم ان لوگوں کے بارے میں مزید کچھ نشاندہی کر سکتے ہو، ان کا حلیہ، ان کی رہائش گاہ وغیرہ۔ میں اپنے آدمیوں کے ذریعے یہ تحقیقات کرا رہا تھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرانے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، میں مختصراً آپ کو ان کے بارے میں تفصیل بتا سکتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایمسٹرڈم میرے لیے نئی جگہ ہے اور میں یہاں کے راستوں سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوں، لیکن جو باتیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ میں نے خوش رو شخص کی شکل و صورت کے بارے میں تفصیل سے بتایا، پھر اس پستہ قامت کے بارے میں کچھ خاص باتوں کو چھپانے کے علاوہ ساری کہانی انہیں سنا دی تھی۔ سائیکا خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی، مسٹر لارنس بھی خاموش تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، میں حالات کی تہ تک کسی حد تک پہنچ رہا ہوں۔ سائیکا، کافی بناؤ پلیز، انہوں نے کہا۔ سائیکا نے خاموشی سے نگاہیں جھکائے کافی 3 پیالیوں میں اڈیل کر ایک میرے سامنے سرکا دی اور دوسری مسٹر لارنس کی جانب۔ میں اس سلسلے میں کوئی استفسار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ مسٹر لارنس کے قطعی ذاتی معاملات تھے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے خود ہی کہا، مختصراً میں تمہیں بھی اس سلسلے میں بتا دینا چاہتا ہوں مسٹر اسنوڈن، پتہ نہیں کیوں تم نے اپنا نام مجھ سے چھپایا ہے، حالانکہ میرے جیسے دوست اور ساتھی سے اب اس رازداری کی ضرورت نہیں تھی۔ تم کچھ بھی ہو، کوئی بھی حیثیت ہو تمہاری، میں تو تمہارے شکر گزاروں میں سے ہوں، اور اب تم مجھے ایک دوست کی حیثیت سے عزیز ہو۔ تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ہالینڈ میں کاروباری افراد کی ایک تنظیم ہے، اور یہ تنظیم صرف یہی تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے اس کی بین الاقوامی حیثیت ہے۔ مختلف ممالک کے لوگ اس کے ممبر ہیں، اور یوں ہم مشترکہ کاروباری امور کو اس تنظیم کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ یہی سے بہت سارے کاروباری ریٹ کھلتے ہیں۔
اور پوری دنیا میں ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہالینڈ میں ہے، یہی ایمسٹرڈم میں۔ اس سلسلے میں ملکی اور غیر ملکی لوگوں کے مشترکہ انتخابات ہوتے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ نامزدگی کی جاتی ہے۔ اس بار 3 پارٹیاں اس سلسلے میں نامزد ہوئی ہیں۔ ان پارٹیوں میں مختلف ممالک کے نمائندے شامل ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے امیدوار پیش کیے ہیں تاکہ تنظیم کے الیکشن میں ان کا فیصلہ ہو جائے۔ میں نے تمہارا نام جان اسنوڈن سننے کے بعد تم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تمہارا تعلق گیروز سے ہے۔ گیروز ایک امیدوار پارٹی کا نام ہے۔ میری پارٹی تھنکرز کہلاتی ہے اور ایک اور پارٹی ہے جس میں کچھ غیر ملکی لوگ شامل ہیں۔ مقامی لوگوں کے کچھ افراد بھی اس پارٹی سے اتفاق رکھتے ہیں۔ وہ بلیک روز کہلاتی ہے۔ بلیک روز کے بارے میں مجھے کچھ شکوک و شبہات پہلے سے تھے، لیکن جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ خاص سیاسی نوعیت کے لوگ ہیں اور تنظیم میں بھی ان کی سیاست اسی طرح کام کر رہی ہے۔ بظاہر یہ لوگ بالکل ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہیں، لیکن جس شخص کی تم نے نشاندہی کی ہے میرا خیال ہے میں اس سے واقف ہوں اور اس کا تعلق بلیک روز سے ہی ہے۔